بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پہلے مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ مریں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آئیے انہی عظیم حقائق کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کی تفسیر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، پس اس نے برابر کیا 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ماقبل کی آیات میں جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کے بعد چند ایک مثالیں جو ہے وہ بیان ہوئی تھیں اور قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر پھر سے جو ہے مضمون توحید کا اعادہ کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی کہ تم ابتداً تم عناصر تھے اور پھر تم غذا بنے اپنے والدین کی، پھر نطفہ بنے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے لوتھڑا خون بنے، پھر اس کے بعد جو ہے گوشت کا لوتھڑا، اور کئی مراحل طے کرنے کے بعد پھر جو ہے فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی کہ ایک وقت گزرنے کے بعد نفخ روح کے ذریعے تمہارے اندر زندگی آئی، پھر رحم مادر سے، ماں کے پیٹ سے تم باہر آئے، دنیا کے اندر تم نے زندگی گزاری، اور اپنی مقررہ مدت کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہاری موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اخرویہ میں تمہیں زندگی عطا کریں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، یا قبر کی حیات یہاں پہ مراد ہے، ثم الیہ ترجعون، اور حیات برزخیہ بھی مراد ہے اور حیات اخرویہ بھی مراد ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب، اور یا پھر تو تم نے اختتام کے اعتبار سے یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ پھر اگلے ہی ساتھ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور وہی اللہ ہے، ابقاء کا بیان، کہ وہ اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا، ساری کی ساری چیزیں۔ اب زمین میں کچھ چیزیں ہیں جو نوافع والی ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ آسمان ہیں، پتھر ہیں، اشجار ہیں، پھل ہیں، ترکاریاں ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، تو یہ ساری چیزیں، پانی ہے، ہوا ہے، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں تاکہ انسان اس سے نفع حاصل کرے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور دیگر جو ایسی چیزیں ہیں وہ اس لیے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، تو یہ سارا کا سارا بہرحال انسان کے لیے۔ فرمایا کہ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اور آسمانوں کو برابر کیا، 7 آسمانوں کو برابر کیا۔ استوى الى السماء، یہ جو ہے وہ متشابہات میں سے بھی ہے لیکن یہاں پر متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کا معنی کیا جائے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے بھی ہیں۔ اب ان آیات کریمہ سے جو ہمیں خلاصہ ملا وہ ایک تو یہ ملا کہ زندگی اور موت، انسان ابتداً انسان کوئی چیز نہیں تھا، بے جان تھا، پھر انسان کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، پھر انسان کی موت وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق ہے، اور اس کے بعد اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے مطابق اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ اور پھر جب یہ سارا کچھ ہے
کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور انسان جو زندہ رہ رہا ہے اس زندگی کے اندر اسے زمین میں جو بھی مل رہا ہے، اچھائی یا برائی، جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور ساتوں آسمانوں کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ہر چیز کو جاننے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی عظیم ذات، ایسی بلند و بالا ذات کی قدرت کا انکار کیا جائے یا اس ذات کا انکار کر کے کفر اختیار کیا جائے؟ بلکہ چاہیے تو یہ کہ ایسی محسن ذات، ایسی عظیم ذات کہ ہر وقت اس کے سامنے سر بسجود رہیں، تاکہ انسان شکر ادا کرنے کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جز اختیار کر سکے، وگرنہ تو حقیقت یہی ہے کہ جہاں دے دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ساری زندگی اس خالق لم یزل کی عبادت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اسی کی راہ میں جان دینے کے بعد بھی جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن کریم کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔